بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توفیق سے، اس کے خاص کرم سے، اس کی مہربانی سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے قلب، ہماری روح ہے، ہمارے نفس تشکر میں اس کے آگے سر بسجود ہیں کہ اس نے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ۔ جیسے تھوڑی میں گزارش ابتدا میں کرتا ہوں کہ جب بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے حبیب کا، تو یکسوئی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور یکسوئی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو باطن ہے، جہاں اللہ کی ذات فرماتے ہیں کہ میں آپ کی شہ رگ سے بھی قریب ہوں، جہاں اس نے اپنا نور ہر انسان کے قلب میں رکھا ہوا ہے، جس کو روح کہتے ہیں۔ جب روح چلی جائے گی تو یہ جسم تو مردہ ہو جائے گا، پھر روحوں کو جسم دیا جائے گا، پھر حساب ہوگا۔ تو روح تو زندہ رہنی ہے، پہلے بھی زندہ تھی، جیسے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ابتدا میں اللہ نے سب روحوں کو پیدا کیا، پھر اپنا دیدار کروایا اور پھر کہا کہ گواہی دو میں تمہارا رب ہوں۔ سب روحوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک مانا۔ اب دنیا میں جو روح آتی ہے، اللہ نے جیسے اس کا سفر رکھا ہے، کوئی ہندو کے آ گئی، کوئی سکھ کے آ گئی، کوئی عیسائی کے آ گئی، مسلمان کے آ گئی، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں یہ راستہ دیا عاشقان رسول کا، اور اس پہ اب ہم نے اپنے آپ کو اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ تو ذکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں۔ باطن میں آپ کی روح موجود ہے، اللہ نے اس کو دیکھا ہوا ہے، ہمیں تو اب اس کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جب روح موجود ہے تو پھر اللہ کی طرف اپنے قلب میں دھیان کر سکتے ہیں۔ دیکھنا اللہ نے واضح فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا ہے۔ یہ نفس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو چھپا ہوا راز ہے اس کو پہچانیں۔ اور یہ سب محفلیں جو ہیں، یہ ذکر اذکار جو ہیں، یہ درود شریف جو ہیں، اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ہمارا قلب صاف ہو، ہمارے قلب کا شیشہ صاف ہو، اور ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے اس نور کی زیارت ہو جائے۔ جیسے اولیاء کرام کی شان ہے، ان کے قلب تو پھر روشن ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتایا بھی کہ پھر اس روشنی کے ساتھ درجات ہیں، وہ اپنے ان کے مقامات ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں ولی ہے، فلاں جو ہے وہ کلندر ہے، فلاں جو ہے وہ غوث پاک ہے۔ تو یہ مختلف ان کے مقامات ہیں جس کی وجہ کے ذریعے ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو احترام میں۔ تو یہ راستہ ہے اللہ کا، اللہ کے حبیب کے عاشقوں کا راستہ ہے، اور یہ خاص راستہ ہے۔ اس کو اپنانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس کا اچھا انداز یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں میرے ساتھ، میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آپ خالی سانس لیں اور اپنے قلب پہ دھیان رکھیں۔ اور خالی سانس لیں گے تو قلب میں آپ کو ایک اندھیرا نظر آئے گا، وہاں اللہ کا نام جو اپنے خیال میں لا لیں، اسی خیال میں پھر آپ نے بیٹھنا ہے۔ پھر میں بعد میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اس کے بعد پھر احمد صاحب بیٹھیں، یہ درود تاج پڑھیں گے، اور پھر آگے سارے درود شریف جو ہے محسن صاحب پڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو باقی پروگرام شجاع شریف شاہ صاحب پڑھتے ہیں، پھر ختم شریف جو آخر پہ میں پڑھ کے تو آپ کو ذکر کراؤں گا، اور ذکر کے بعد پھر انشاءاللہ شجاع اس کے بعد ہوگا، پھر دعا ہو جائے گی۔ ٹائم ہوا تو آپ کو سرکار علی کا خط بھی سنائیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیں درود شریف کلمہ شریف اور آنکھیں بند کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیتے جائیں۔ جب میں اللہ اکبر کہوں گا تو پھر احمد صاحب درود تاج پڑھ کے آگے بڑھیں گے۔ پھر ہم اسی کیفیت میں آپ نے کوشش کرنی ہے، ذکر کریں، شامل ہیں ذکر میں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی نشست کا آغاز کرتے ہیں، اسی طرح میرا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ، شیئن للہ شیئن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ السلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین
وعلى آله وصحبه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المجيبين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المفلحين وعلى آله وأصحابه بقدر حسنه وجماله حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھنے اس درود شریف کو کم سے کم 125 دفعہ. جتنی محنت زیادہ اتنا دینی دنیاوی روحانی فائدہ بھی انشاءاللہ زیادہ. یہ درود خضری ہے. ہر دفعہ درود شریف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. شیئن للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. اسمع قالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي نور من نور الله 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 وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد 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 یا اللہ یا بشیر یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا بشیر یا نصیر المدد 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 یا اللہ یا بشیر یا نصیر المدد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم پڑھیں جی سورۃ شریف کو کم سے کم 125 دفعہ 10 منٹ کا ٹائم ہے جتنا کوشش کر کے پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں یہ آخری تسبیح ہے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ منزل تو پوری ہوئی اب میرے ساتھ آپ نے ختم شریف پڑھنا ہے مختصر اس کے بعد ہم باطنی ذکر کریں گے کلمہ شریف کا ذکر پھر باطنی ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه حقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ. آنکھیں بند رکھیں جی، باطنی ذکر ہم نے کرنا ہے. اپنے قلب پہ اللہ کا نام لائیں جیسے آپ بیٹھے ہیں اسی کیفیت میں، اور اپنے مرشد کو اپنے ساتھ اپنے خیال میں. وہ نسبت ہوتی ہے جو آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نور کی لہر ہے جو ہم تک پہنچتی ہے. تو جب یہ نسبت قائم کریں تو پھر ہمارا جو نکہ ہے وہ بھی نور کے دریا سے جڑ جائے گا، تو ہمیں بھی اس کا فیض ہوگا. مرشد کا رول جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. اب آنکھیں بند اپنے قلب پہ اپنے خیال میں مرشد کا خیال بھی لائیں اور اللہ کا نام اپنے قلب پہ رکھیں اور میرا ساتھ دیں. بسم اللہ. میں درود کلمہ شریف پڑھتا ہوں، پھر اس کے ساتھ آپ نے شروع کرنا میرے ساتھ. جب میں اللہ اکبر کہوں تو پھر مراقبہ کرنا ہے. 2 یا 3 دفعہ مراقبہ کریں گے. 10-15 منٹ ہم باطنی ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان، خالی سانس لیں، اپنے قلب پہ اللہ کا نام لائیں. جب میں اللہ اکبر کہوں تو پھر آپ نے اپنا باطنی ذکر شروع کر لینا. سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو. جن کو یہ ذکر نہیں ملا ہوا وہ کلمہ شریف کا ذکر اس طرح کریں کہ سانس اندر جائے تو آہستہ سے زبان ہلائیں، کہیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. زبان سے پڑھنا ہے یہ. اور دوسرا ذکر باطن کا ہے، وہ اندر روح اور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان دیں، اللہ کا نام اپنے قلب پہ لائیں اور خالی سانس لیں تاکہ آپ کی یکسوئی قائم ہو۔ پھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنا اپنا ذکر شروع کریں۔ اللہ اکبر، مراقبہ کریں۔ اللہ اکبر، ذکر شروع کر لیں۔ اللہ اکبر، ذکر شروع کر لیں۔ درود شریف کلمہ شریف پڑھیں، میرے ساتھ ختم کر لیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ شاد پرویز صاحب شجاع شریف سناتے ہیں، ان کا ساتھ دیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ
سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت و آل اصفیاء کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار سیاں دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔ یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پرخطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بولفرا ترتوسیہ کے واسطے۔ حسنت دنیا و عقبیٰ آتنا یا ربنا، شیخ خنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادرہ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العلا کے واسطے۔ کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقاء، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیے عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پرچ کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یارب موم سا کر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتیائے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ بول قاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر اللہ اولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنہ لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات، خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ رحمہ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔
نور احمد سے منور کیجیے دل خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے، احمد ادگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے، یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے، قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے، قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے، دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے، اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، نور عرفان سے منور کیجیے دل خدا، حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے، ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے، دین دنیا کی بلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے۔ اب آپ کو ایک خط سناتے ہیں، نور سرکار پاک کا خط ہے یہ، اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی اس طرح سے ہے، یہ سن 84 کا خط ہے۔ کوئی نئے نئے دوست آتے تھے، ملتے تھے، جب انہیں شہو پرے بھیجتا تو آپ ظاہری طور پہ آپ کی کوئی داڑھی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، نور تو چہرے پہ نظر آتا تھا، اب جا کے امپریس تو ہو جاتے، یعنی متاثر تو آپ کی شخصیت ہوتے تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی، پھر آپ ان کے اندر کی باتیں بھی کر دیتے، صاحب کشف تھے، پھر وہ آ کے سوالات کرتے تھے مختلف، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے دادا پیر جو ہے سرکار علی، ان کا بھی یہی روپ تھا، بغیر داڑھی کے رہتے، کبھی داڑھی بھی رکھی لیکن پھر بغیر داڑھی کے۔ میرے پیر و مرشد نے بھی یہی کیا، کئی دفعہ داڑھی رکھتے، کئی دفعہ آپ منوا دیتے۔ جب میں پہلی دفعہ ملا تھا، مجھے آپ 2-3 سال پہلے خواب میں مل گئے تھے، ایک راہبری بھی آپ نے کی تھی، تو جب میں آپ کی خدمت میں گیا تو آپ اسی روپ میں بیٹھے تھے، اسی طرح کی داڑھی تھی اور اس کو مہندی لگائی ہوئی تھی، سرخ رنگ کی داڑھی تھی، اسی کیفیت میں ملے۔ اس کے بعد ہفتے بعد گیا تو آپ کلین شیوڈ بیٹھے تھے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے اولیاء کرام کا اپنے آپ کو چھپانے کا، اس کو ملامتی رنگ کہتے ہیں، مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں۔ لیکن سرکار شوپرا نے داڑھی کبھی رکھی نہیں، کہا بھی ایک دفعہ آخر پہ کہ میں رکھ لوں نہ رکھوں، لیکن چونکہ میرے پیر و مرشد کو کہا گیا تھا کہ آپ نے مجید صاحب کو میرے والا رنگ دینا ہے، یعنی سرکار عالی نے یہ کہا تھا کہ مجید صاحب کو میرے والا رنگ دیں۔ آپ چونکہ سرکار عالی تو بالکل بابو تھے، کہتے بھی لوگ بابو صاحب ہی تھے آپ کو، تو خوبصورت تھے بڑے، اور بڑا بجی شخصیت تھی آپ کی۔ تو میرے پیر و مرشد کی خدمت میں ایسے ہوا کہ ایک نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے، دھیان سے سن لیں یہ بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی تو ان سے پوچھا انہوں نے، اس وقت تو ہندوستان پاکستان ایک تھے، پوچھا کہ جی آپ کی کوئی ایسی ہستی موجود ہے اس وقت جو سب سے افضل ہو اولیاء کرام میں؟ آپ نے سرکار بڑیلا شریف کا نام لیا، پورا نام بتایا کہ یہ ہے۔ اب وہ نقشبندیہ سلسلے میں شریعت پہ، ظاہری شریعت پہ سخت عمل ہے، داڑھی کے بغیر کوئی بھی نہیں ہوتا ان میں، آپ دیکھیں۔ اور یہ سلسلہ بھی جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ملتا ہے، باقی سارے سلسلے جن میں قادریہ بھی ہے یہ حضرت علی کملا جو جا کے ملتے ہیں۔ تو اس میں مختلف رنگ ہیں، قادریہ میں اور بھی مختلف چشتیاں ہیں جیسے اور ہیں سب۔ تو بار کیا، تو وہ بڑے شوق سے گئے کہ میں جاتا ہوں۔ آپ کی داڑھی مبارک تھی، پہلے رکھی ہوئی تھی آپ نے، جس دن انہوں نے آنا تھا آپ نے صبح شیو کروا دی۔ اب وہ آئے، آ کے بیٹھے تو ہکے بکے کہ آپ نے ان کا کہا تھا، میں غلط تو نہیں آ گیا ہوں، نام بھی بتایا تھا سرکار پاک نے ان کو کہ اس وقت ہندوستان میں سب سے پائے کی ہستی یہ ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے کہ آپ نے تو غلط نہیں کہا ہوگا یا مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ اسی پریشانی میں بیٹھے تھے، بیٹھے رہے تھوڑی دیر۔
آپ کو پتہ تھا اندر ان کی باطن کی بات آپ سمجھ رہے تھے. آپ نے کچھ نہیں کہا, ملے ان کو, ان کی عزت کی, خدمت کی, پھر وہ چلے گئے, لیکن بد دلی سے گئے کہ میں شاید غلط آ گیا ہوں یا مجھے سمجھ نہیں آئی ہے. یا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بتایا. اب آپ کی زیارت پھر ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے منہ پھیر لیا ان سے. اس پہ بہت پریشان ہوئے کہ حضور آپ ناراض ہیں. آپ نے کہا تم اس کی داڑھی دیکھتے ہو, اس نے تو اپنا فنا کر دیا میری ذات میں, اس کی تو اپنی ذات ہی کوئی نہیں ہے, وہ داڑھی رکھے نہ رکھے. تو یہ جو راستہ ہے یہ عاشقوں کا راستہ ایسا ہی ہے, خود بالکل فنا ہو جاتے ہیں. اس خط میں بھی اسی طرف اشارہ ہے. میں نے تھوڑی بات اس لیے کی, دھیان سے سنیں تاکہ ہم سب کا شوق بڑھے. وہ دوست یہاں آتے تھے میرے پاس, تو میں نے پھر آپ کو ایک خط لکھا کہ اس میں تھوڑی بات کی, تو آپ نے اس پہ جان بوجھ کے خط میں یہ وضاحت کر دی, جو ان کو میں نے پھر سنایا. پھر ان کی تسلی ہو گئی دوستوں کی. بہرحال اچھے دوست تھے ملنے والے آپ کے. سنائیں جی خط سے, سنائیں, دھیان سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک نور سرکار پاک کا نام پاک. 8 نومبر 1984. برادر عزیز من سلامت, السلام علیکم. خیریت مطلوب. آپ کا 5 نومبر 1984 کا تحریر کردہ جوابی لفافہ ملا. حال معلوم ہوا. ارے بھائی, تمام مسلمانوں کو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. جو لوگ حواس خمسہ نہیں رکھتے ان پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے. شریعت میں ہر عوام الناس کو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کا حکم ہے. جو لوگ تاحیات حق میں سے ہیں, عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ان کی نماز مومن کی معراج ہے. بعض اولیاء کرام سے ایسی مقدس ہستیاں ہوئیں اور ہیں جن کو کامل شیخ کی توجہ سے اس قدر مقام حاصل ہوا کہ وہ سالک کی حیثیت سے ہی اپنے شیخ میں وہ نور دیکھتے ہیں جو عقل و خرد سے بالاتر ہے, اور وہ ہر ذرے میں اللہ کا ظہور دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھتے ہیں, اور کامل شیخ کو وہ مقام دیتے ہیں جو حواس ظاہری تسلیم نہیں کرتا. جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اولیاء اللہ, اللہ اولیاء, ہیج فرق درمیان نہ باود روا. یعنی اولیاء اللہ کے ہیں اور اللہ اولیاء کا ہے, ان کے درمیان فرق کرنا درست نہیں. لیکن وہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی منزل و مقام پانے کے بعد شریعت کے پیکر اور ظاہری نماز کے پابند ہوتے ہیں, اگرچہ ان کے سجدے ویسے ہی ساتھ ساتھ موجود رہتے ہیں جو کہ ان کی ذات تک محدود ہوتے ہیں, اور عوام الناس کو ظاہری تلقین کا سبق دیتے ہیں جو کہ ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز مومن کی معراج ہے, جن کے متعلق یوں ہیں, نماز زاہداں سجدہ سجود است, نماز عاشقاں ترک کے وجود است. یعنی زاہدوں کی نماز سجدہ سجود میں ہے اور عاشقوں کی نماز اپنی ہستی کو مٹانے میں ہے. یہ لوگ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصور شیخ کے ساتھ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں, پھر مرتے نہیں. ان کی قبریں روشن ہوتی ہیں اور جائے ادب ہوتی ہیں. اللہ کی درگاہ میں مقبول ہستیوں کو ملتے رہتے ہیں. ہر شخص اللہ کے دین کا متوالا مقدور ہمت چلتا ہے, لیکن شریعت ہر حالت میں مقدم ہے جیسے کوئی سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ صدقہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب دوستوں پر, خاص و خاص اپنے دوستوں پر فضل فرمائے اور نصرت رنگین کریں. آمین. سب دوستوں و اہل خانہ کو درجہ بدرجہ سلام, محبت برا سلام و پیار. فقط دعا گو. حضور نور سرکار پاک کا نام پاک. 8 نومبر 1984. خط مبارک دوبارہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نور سرکار پاک کا نام پاک. 8 نومبر 1984. برادر عزیز من سلامت, السلام علیکم. خیریت مطلوب. آپ کا 5 نومبر 1984 کا تحریر کردہ جوابی لفافہ ملا. حال معلوم ہوا. ارے بھائی, تمام مسلمانوں کو نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے.
جو لوگ حواس خمسہ نہیں رکھتے ان پر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہے۔ شریعت میں ہر عوام الناس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جو لوگ تحیات حق میں سے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی نماز مومن کی معراج ہے۔ بعض اولیاء کرام سے ایسی مقدس ہستیاں ہوئیں اور ہیں جن کو کامل شیخ کی توجہ سے اس قدر مقام حاصل ہوا کہ وہ سالک کی حیثیت سے ہی اپنے شیخ میں وہ نور دیکھتے ہیں جو عقل و خرد سے بالاتر ہے، اور وہ ہر ذرے میں اللہ کا ظہور دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور دیکھتے ہیں، اور کامل شیخ کو وہ مقام دیتے ہیں جو حواس ظاہری تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ اللہ اولیاء ہیچ فرق درمیان نہ بود روا، یعنی اولیاء اللہ کے ہیں اور اللہ اولیاء کا ہے، ان کے درمیان فرق کرنا درست نہیں۔ لیکن وہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی منزل و مقام پانے کے بعد شریعت کے پیکر اور ظاہری نماز کے پابند ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے سجدے ویسے ہی ساتھ ساتھ موجود رہتے ہیں جو کہ ان کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، اور عوام الناس کو ظاہری تلقین کا سبق دیتے ہیں جو کہ ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز مومن کی معراج ہے، جن کے متعلق یوں ہیں، نماز زاہدہ سجدہ سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است، یعنی زاہدوں کی نماز سجدہ سجود میں ہے اور عاشقوں کی نماز اپنی ہستی کو مٹانے میں ہے۔ یہ لوگ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصور شیخ کے ساتھ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، پھر مرتے نہیں۔ ان کی قبریں روشن ہوتی ہیں اور جائے ادب ہوتی ہیں، اللہ کی درگاہ میں مقبول ہستیوں کو ملتے رہتے ہیں۔ ہر شخص اللہ کے دین کا متوالا مقدور ہمت چلتا ہے، لیکن شریعت ہر حالت میں مقدم ہے جیسے کوئی سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب دوستوں پر، خاص و خاص اپنے دوستوں پر فضل فرمائے اور نصرت رنگین کریں، آمین۔ سب دوستوں و اہل خانہ کو درجہ بدرجہ محبت برا سلام و پیار، فقط دعا گو۔ حضور نور سرکار پاک کا نام پاک، 8 نومبر 1984۔ خطا آپ نے سنا، مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس شوق کو بڑھائیں تاکہ ہم بھی اس راستے پہ آگے بڑھ سکیں۔ اگلی محفلوں کے بارے میں میرے پیر و مرشد کا عرس مبارک سرکار بریلہ شریف کا 30 ستمبر کو آ رہا ہے، اور اس کا پروگرام جیسے وہاں ہوتا ہے، جمعہ کا روز ہوگا، اس دن 11 بجے وہاں ختم شریف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے اور پھر لنگر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کوشش کریں اس میں شامل ہو، نہیں ہو سکتے تو حاضری ضرور دیں، اور جو وقت آپ کو ملے جائیں وہاں۔ اور دربار شریف پہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہے، نظام ہے، وہاں کسی کو زیادہ رکنے نہیں دیتے۔ دعا مانگنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب چلے جائیں کھلی جگہ کہیں بھی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ کے تو مزار شریف کی طرف رخ کر لیں اور آرام سے اپنی دعا مانگیں سب، پھر دربار شریف سے حاضری دیں تو وہاں وہ بیٹھنے نہیں دیں گے دعا کے لیے، کیونکہ رش ہوتا ہے، اور یہ عام عرس تو نہیں ہے جیسے ہر جگہ عرس ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں گھروں کو، چونکہ ساتھ لنگر بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے، پھر وہاں شام کی چائے کھانا وہ سب پروگرام ہوتے ہیں، وہ بھی انہوں نے چلانے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ آئیں وہ حاضری دیں باہر، یعنی دربار شریف پہ نہیں، باہر ساتھ کسی بھی جگہ کھلی جگہ بیٹھ جائیں، وہاں اپنی دعا مانگیں، پھر دربار شریف سے حاضری دے کے آپ حاضری ہوتی ہے، جب آپ اس خاتے میں داخل ہو گئے تو آپ کی حاضری ہے، یعنی گھر سے آپ چل پڑے، نیت کر لیے تو حاضری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میرے نور سرکار پاک یہی فرماتے تھے، جب آپ ارادہ کر کے جل سے چل پڑتے ہیں تو آپ کی حاضری شروع ہو جاتی ہے، تا وقت ہے کہ آپ واپس اپنے گھر نہیں آ جاتے۔ باقی تو راستے کا سفر ہے نا، وہ ایک سفر بھی کریں گے، وہاں جائیں گے، بیٹھیں گے، سب ہے، پھر وہاں ایک اپنی تسلی کے لیے ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ لیکن جب ارادہ کر لیا، جیسے ایسے یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نیت آپ نے کر لی 4 رکعت تو پوری کریں گے نا، وہ پوری ہوگی، پھر آپ نے اگلی رکعت پڑھنی ہے، 2 ہیں یا 4 ہیں، جو بھی ہیں اسی طرح پڑھتے جائیں گے۔ تو اسی طرح یعنی یکسوئی جو ہے اللہ کی طرف ایسے ہی آتی ہے۔
تو اسی طرح کریں. پھر وہاں حاضری دیں, دربار شریف جائیں, وہاں پہ حاضری دے کے تو پھر اگر لنگر کوشش کریں پہلے لے لیں. لنگر وہاں جو تقسیم ہوتا ہے وہ چلتا ہے 3 یا 4 بجے تک, 5 بجے, وہ لائن میں لگ جاتے ہیں, کافی وقت لگتا ہے اس وہاں لینے میں. لے کے پھر اندر چلے جائیں, جا کے حاضری دے لیں, یا پہلے جا کے یا بعد میں جا کے حاضری دے لیں. حاضری دیں تسلی سے, پھر تسلی سے واپس آ جائیں. میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ اولیاء کرام کے مزار پہ جو آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا, اور آپ فرماتے تھے پہلی دفعہ جو آتا ہے وہ تو کبھی بھی خالی نہیں جاتا. تو آپ اپنے آپ کو یہی سمجھیں نا کہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں, اپنی نیت یہ رکھیں تو پھر مالک آپ کو پہلی دفعہ کی حاضری کی برکت بھی انشاءاللہ عطا کرے گا. تو مالک سب کو توفیق عطا فرمائے. 30 ستمبر جی صبح جمعہ کے روز وہاں 11 بجے دعا ہوگی, اپنی حاضری دیں. جیسے اگر کوئی اجتماعی ٹرانسپورٹ ہم نے اس دفعہ نہیں کی, اپنے اپنے طور پہ جائیں. وہاں پورا انتظام ہوتا ہے گاڑیاں کھڑی کرنے کا, ہر چیز کا, آپ نے دیکھا ہی بہت اچھا نظام ہے. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو انتظامیہ اس کا ساتھ دیں, ان کے کام میں رکھنا نہ ہو, بس اصل بات یہ ہوتی ہے. چلیں آگے آتے ہیں جی. اب اگلی محفلیں جو ہماری 2 جو ہیں, اب ہماری 11 شریف کی محفل آ رہی ہے. یہ ربیع الاول ہے, سب سے افضل مہینہ عاشقوں کا اب شروع ہو رہا ہے. 10 یا 11 اکتوبر کو 14 ربیع الاول ہوگی. یہ اخبار میں دیکھ لیں وقت, سوموار یا منگل کا روز ہوگا. 3:45 بجے انشاءاللہ محفل یہاں میرے گھر پہ ہوگی. آن لائن بھی ہوگی, یہ عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے یہاں, سب اسی طرح جیسے پہلے ختم ہوتے تھے اس طرح یہ ختم ہوگا. 3:45 بجے عصر کی نماز, اس کے بعد 4 بجے ہم ختم شریف پڑھیں گے, مغرب تک انشاءاللہ پھر فارغ ہو جائیں گے. پھر لنگر تقسیم کر کے تو اجازت ہو جائے گی. اب درود شریف کی محفل ہے وہ ہم انٹرنیٹ پہ فی الحال کرتے ہیں, اور باطنی ذکر اس میں جو ہوتا ہے ساتھ. یہ اگلی جو جیسے آج یہ محفل ہے, یہ آج 22 اکتوبر کو رکھی ہم نے, ہفتے کے روز ہوگی یہ 22 اکتوبر ہفتے کے روز, اور اس کا وقت 3:30 بجے شام کو ہم شروع کریں گے, اور 5:28 پر یہ مغرب ہوتی ہے اس وقت تک یہ چلے گا. 22 اکتوبر ہفتے کے روز یہ پروگرام آپ کو مل جائے گا. 25 ربیع الاول بھی ہوگی, تو مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے. اب یہ مہینہ آ گیا, اس نسبت سے بھی اور ویسے بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ درود شریف بڑھائیں, کوشش کریں. میں نے دیکھا یہ تعداد ہے کچھ کم ہو گئی ہے تھوڑی سی, یا تو کچھ ملنے والے ان کا شوق کم ہو گیا ہے, یا جو حالات ہیں ان میں وہ الجھ گئے ہیں, ادھر وہی اس کا چسکا لے رہے ہیں. یہ تو بڑی رونق لگی ہوئی نا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک سرکس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک سیاسی سرکس ہے, اس میں آپ دیکھتے جائیں. جیسے سرکس میں آپ دیکھتے ہیں جوکر چھلانگیں لگا کے ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, یہاں بھی ابھی آپ بہت کچھ دیکھیں گے. ابھی تو آپ دیکھتے جائیں بس تماشا, ایک سے ایک پڑھ کے تماشا ہوگا یہاں. تو بس ملک کے لیے دعا کریں, اللہ ملک کی خیریت کرے, ہمیں مخلص لیڈرشپ دے اور ملک آگے بڑھے. اب ہر طرف رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے, حالات عجیب سے ہو گئے ہیں. تو مالک سب پہ فضل کریں, سب کے لیے دعا ہے. جو الجھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ آپس میں صلح ہو, کس طرح آگے بڑھیں لے کے. یعنی جو آگے سمجھتے ہیں کہ ملک کو چلانا ہے تو آپس میں اکٹھے ہو جائیں بجائے لڑنے کے, وہ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور جو ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں مالک ان کو بھی سمجھ دے تاکہ ملک آگے بڑھے. کیونکہ دشمن تو بہت خوش ہو رہا ہے, وہ تو کہتے ہیں ہمیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں, خود ہی یہ ختم ہو جائے گا, یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے. تو اللہ فضل کرے, بس دعا کریں. اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. اگلی محفلوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. آخری گزارش میں کیا کرتا ہوں بڑی مؤدبانہ کہ اپنے وظائف ذکر اذکار کی باقاعدگی کریں. کافی اس میں دوست احباب یہ کرتے ہیں, کمزوری بھی دکھاتے ہیں, اور بہت سے ہیں جو بہت ہی کمزوری دکھاتے ہیں. اس کو کوشش کریں باقاعدگی وہ جو آپ کو بتایا ہوا, صبح سورہ یاسین, فجر کے بعد درود تاج, اور اس کے بعد شجرہ پڑھیں. یہ صبح کا وظیفہ ہے. اور پھر جو تسبیحاں دی ہوئی ہیں آپ سب کو, اور جن کو نہیں ملی ان دو نئے ہوں دوست, تو وین بھائی وہ محسن صاحب سے رابطہ کر لیں, ان کو یہ وظائف باقی مل جائیں گے. اپنی کوشش کریں, آگے بڑھائیں. نئے دوست آئے ہیں تو ان کو بھی ویلکم جی. مالک سب پہ فضل کرے, سب پہ اپنا خاص رحم کرے. آپ سب کے معاملات جو ہیں مالک کے آگے جو ڈیوٹی ہے وہ ضرور کرتا ہوں, رکھتا رہتا ہوں. اب بھی آپ کے ساتھ مل کے مالک کے آگے جھولی پھیلاتے ہیں. چلیں اب میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ بقدر حسنہ و جمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو یہ خاص ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، اس کی نسبت سے دوست بہن بھائیوں کو جو وظائف دیے وہ انہوں نے کیے، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے جو کچھ لایا گیا، تقسیم کیا گیا، تقسیم کیا جاتا رہے گا، سب آپ کے فضل کرم سے ہے۔ یا مالک، اس کو اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبولیت بخش دیجیے۔ ہمارے قلب، ہماری روحیں، ہمارے نفس آپ کے خاص استحسان پہ آپ کے آگے سربت سجود ہیں، ہماری عاجزانہ اجزا قبول و منظور فرما لیجیے۔ اس کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوت شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 4 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرمائیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، نور سرکار کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام، جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف، اور میرے راہبر میرے پیشوا و رہبر نور سرکار پاک قلندر زمان صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ کی رواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لی۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب حضور قبلہ صاحب زادہ صاحب رفیق اللہ صاحب کی روح کو قبول و منظور فرمائی ہے۔ اور جتنے ہم سب کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اس جہان سے چلے گئے، خاص طور پہ ہمارے جو والدین ہیں، سب کی روح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرمائیے۔ اور خاص طور پہ اس کا ثواب ان پیار والی دوستوں، بہنوں، بھائیوں کے نام جو آج ہم میں موجود نہیں، اس جہان سے چلے گئے، ان کی ارواح کو خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں، سب دور فرما دیجیے۔ سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات، ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے۔ ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے۔ یا باری تعالیٰ، آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے۔
صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہود و نصرہ مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا مالک الملک ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستے ہیں سب دور فرما دیجیے، اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی دور فرما دیجیے، ملت اسلامیہ پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، ہمارے اندر اطیع اللہ اطیع رسول کی کیفیت ہر طرح سے روشن فرما دیجیے۔ یا باری تعالیٰ آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فرمائیے۔ یا مالک ہمارے وطن عزیز کو ہر طرح کی دشمنوں کی نظر بد سے، ہر طرح کی دشمن کی اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائیے، ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دیجیے، تمام ملت اسلامیہ کو نیک اور صالح حکمران نصیب فرما دیجیے، ہر شعبے میں مالک ملت اسلامیہ کو قابل اور ایماندار رہبر نصیب فرما دیجیے۔ یا مالک آپ ہی کا فضل ہے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں اپنے طور پہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعا۔ مشکلات بے عدد دارے میں ما، شین للہ غوث اعظم پیر ما، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ، شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ، یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی گھر میں سب کو سلام دیں، ملنے والوں کو بھی بہت ذرا سلام، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ میں بھی آپ کو یاد رکھتا ہوں۔ اللہ حافظ۔